تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی ایک زندگی بتاتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہم نے دیکھ لی اور آخرت نہیں دیکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے. دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم سے آگے آنے والے یا ہمارے برابر کے لوگ یا ہم سے چھوٹے دنیا میں آئے اور ان کا جنازہ نکلا اور قبر میں دفن ہو گئے، ہم سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. کوئی چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا، ابھی مر گیا، تو اتنی زندگی، اس کی زندگی دنیا کی کتنی تھوڑی ہے. 2-4 سال زندہ رہے، پھر مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طرح بھائی یہ موبائل میں آپ لوگ اس سے نہ کھیلا کریں، اس کو جیب میں رکھ دیا کریں. ہاں، یہ شیطان نے ایک چیز نکالا ہے تاکہ ہمیں دل کے کان سے کوئی اچھی بات سننے کو نہ ملے، ہم سنتے نہ پائیں. اس لیے بہت سارے احباب ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی سنے نہ سنے، اس کو ریکارڈ کر لیں موبائل میں، پھر بعد میں سن لیں گے. بعد میں سننا نہیں ہوتا. لوگ قرآن سنتے ہیں موبائل میں اور کھیلتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن سننے کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش ہو جائے اور اس کی طرف دھیان لگائے. اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت دل میں ہو. یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے ان سے ابھی کھیلنے کا وقت نہیں ہے، کسی دوسرے وقت میں کھیل لیا کریں. ابھی تو بات سنیں. اور موبائل کے اندر اس کے دل میں بات بٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے نہ جہنم ہے نہ اس کے لیے جنت ہے. کیا بھائی، موبائل کو جنت ملے گی؟ جہنم میں جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اصل تو جنت جہنم ہمارے لیے ہے، ہمارے دل میں بیٹھ جائے بات، بس دل میں بات بیٹھ جانے کی بات ہے. اس لیے دل کے کان سے سنیں اور دھیان سے سنیں. اللہ توفیق دے ہماری زندگی بن جائے. تو بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو یہاں سے جانا ہے. اگر دنیا میں کوئی رہتا تو اچھے لوگ رہتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رہتے. اب کوئی نہ رہے، ہمارے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، وہ رہتے. لیکن نہیں، اللہ کا یہ دستور ہے، کوئی نہیں رہے، چاہے اچھے آدمی ہو چاہے برے آدمی. نمرود کی طرح برا آدمی ہو، فرعون کی طرح برا آدمی ہو، حامان کی طرح برا آدمی ہو، ہارون کی طرح برا آدمی ہو، وہ بھی نہیں رہیں گے. جتنا مال چاہے کما لے، جتنی دنیا چاہے جمع کر لے، دنیا میں رہنے کا نہیں. اس کو چھوڑ کے جانا ہے. جو جس قدر جتنا
دنیا کو جمع کرے گا اس کو جاتے وقت اتنا ہی زیادہ افسوس ہوگا، تکلیف ہوگی۔ کروڑوں روپیہ جمع کیا تھا، اتنی جائیدادیں بنائی تھی، سب چھوڑ کے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ کوئی پیسہ ساتھ نہیں دیتا، کوئی ایک گھونٹ پانی بھی ساتھ نہیں دیتا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ وہاں پانی سے وہاں کی پیاس نہیں بجھیں گے، دنیا کے پانی سے موت کے بعد کی پیاس نہیں بجھیں گی۔ وہاں کی بھوک دنیا کے کھانوں سے نہیں دور ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ صرف انسان ہونے کی وجہ سے بندہ مکرم محترم ہے، کفن کے کپڑا پہنا دیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں تاکہ ننگا نہ ہو، ورنہ یہ سارے کرتے وغیرہ سب اتار لیتے ہیں، انگوٹھی اتار لیتے ہیں، سونے کا دانت بنایا اس کو بھی اتار لیتے ہیں دنیا والے۔ ہاں، بادشاہ سکندر تھا، ساری دنیا پر حکومت تھی ان کی۔ وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے امراء کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اہم وصیت کرنا ہے۔ سب بھاگے بھاگے آئے، اتنا بڑا بادشاہ، پتہ نہیں کس کو کون سا زمین کا حصہ دے دے۔ سب بھاگے آئے، سب جمع ہو گئے، اور سب کے دل میں یہ امید تھی اتنا بڑا بادشاہ کس کو زمین کا کوئی حصہ دے دے گا، کوئی بادشاہت دے دے گی، کچھ پیسے دے دیں گے۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے وصیت یہ کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور قبرستان کی طرف لے چلو تو میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، یہ وصیت ہے۔ عجیب وصیت، کسی کو ملک نہیں دے رہا، کسی کو مال نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس وصیت کی کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ نکال دیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ تو انہوں نے کہا یہ اصل میں اس لیے ہے کہ میں ساری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس دنیا سے کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو آدمی قبر میں جاتے جاتے دنیا والوں کو سبق دے دیا، وہ ایسے ہی ہے جی۔ کوئی عزیز اقارب، کوئی دوست احباب، کوئی بہت زیادہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، وہ بھی ساتھ نہیں جاتے۔ گھر والوں میں دو حصے بن جاتے ہیں، کچھ لوگ گھر سے ہی کہتے ہیں بھائی رخصت ہے، الوداع، ہم قبرستان تک نہیں جاتے، اور کچھ لوگ جو ہے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک لے جاتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ قبر میں نہیں اترتے بلکہ ان کو قبر میں رکھ کر مٹی سے دبا دیتے ہیں اور خود جلدی سے بھاگ کر آتے ہیں تاکہ وراثت کے مال اس کی تقسیم ہو اور اس میں اس کو بھی حصہ ملے۔ کچھ دیر ٹھہرتے بھی نہیں،
جلدی جلدی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے دنیا کی زندگی کا۔ یہاں سے سب کو ہی جانا ہے اور آخرت میں جانا ہے، اور یہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آخرت میں لوگ دو حصے ہو جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، تکلیف ہے، عذاب ہے، پریشانی ہے، اور روز بروز تکلیف بڑھتی جائے گی، عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ جنت والے بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا اور کبھی وہاں موت نہیں آئے گی۔ جہنم والوں کو بھی موت نہیں آئے گی، جنت والوں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں مزے ہی مزہ ہے، مزہ ہی مزہ ہے، راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ جوان ہو کر داخل ہوگا ہمیشہ جوان رہے گا، جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، جو کھانا کھائے گا اس سے طبیعت بوجھ نہیں ہوگی، کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے۔ 40 سال تک دسترخوان پہ بیٹھے کھاتے رہیں گے، اور ایک کھانے میں 70 قسم کا مزہ ہو۔ صبح کو کھایا پھر شام کو وہی کھانا لایا گیا، آگے ارے یہ تو صبح کو کھایا ہم نے، لیکن چکھ کے دیکھا کہ صبح میں جو کھایا تھا اس کے مزہ اور تھا، اور اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہماری زندگی ہے، دنیا میں ٹھہرنا نہیں، آخرت میں جانا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے، سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ جی آرام اور عیش کرنے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، وہ سب چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ اب پیسے کے دھوکے میں تھے، جی میرا کام آئے گا، لیکن ابھی وقت آ گیا کوئی پیسہ کام نہیں آ رہا، کوئی ہنر کام نہیں آ رہا، کوئی چیز۔ اور یہ دنیا کہ ہر چیز دھوکہ دے رہی ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے اندر نفع ہے، مجھے لے لو، میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ کوئی چیز اپنے اندر نقصان دکھلا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو نقصان کی چیز ہے، یہ نفع کی چیز ہے۔ حالانکہ دنیا کی کسی چیز میں نفع نقصان کا کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاں لیکن یہ دھوکہ دیتی ہے، زمین دھوکہ دے رہی ہے، مجھے لے لو، میں تمہیں غلہ دوں گی، اور میں تمہیں طرح طرح کے پھل کھلاؤں گی، مجھے لے لو۔ تو کچھ لوگ جو ہے دھوکے میں آ گئے،
وہ زمین لینے کے لیے لڑنے لگ گئے، ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، وہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ تو یہ زمین دھوکہ دے رہی ہے، اپنے اندر سے غلہ دکھا رہی ہے، اپنے اندر سے پھل پھول سب کچھ دکھا رہی ہے، حالانکہ زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ اب آپ کی زمین میں ہر سال اتنا اتنا غلہ ہوتا ہے، آپ زمین کھود کے دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، کتنا غلہ ملے گا؟ کچھ ملے گا بھائی؟ کچھ نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کی ایک مرغی تھی، روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی تھی، روزانہ سونے کا ایک انڈا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ روزانہ ایک ایک انڈا بہت تھوڑا ہے، اس کے اندر تو بہت سارے انڈے ہیں، تو اس کو ذبح کر کے سارے انڈا اکٹھے ہی لے لیں۔ کیا بھائی؟ اس نے اس کو ذبح کیا اور پھر دیکھا کہ اس میں انڈا انڈا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزانہ ایک ایک انڈا ملتا تھا، وہ بھی بند ہو گئے۔ ایسا ہی ہے، مرغی انڈا نہیں دیتی، انڈا دینے والے کوئی اور ہے۔ یہ مرغی انڈا دے کر ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، زمین ہمیں غلہ دے کر دھوکہ دے رہی ہے، ہم اسی پر لڑ رہے ہیں۔ ہاں، درخت بڑا پھلدار ہے، وہ درخت کو لے کر جو ہے لڑ رہے ہیں، یہ درخت پھل دیتا ہے، حالانکہ درخت میں کچھ نہیں ہے۔ آپ درخت کے جڑ اکھاڑ لیجئے، اس کے نیچے کوئی پھل نہیں ملے گا، حالانکہ ہر سال جو ہے اپنے موسم میں ہزاروں کی تعداد میں پھل دیتے، حالانکہ یہ پھل درخت کے نیچے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں دھوکہ کھولتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم کو رزق مل رہا ہے، زمین سے مل رہا ہے یا درخت سے مل رہا ہے یا کہیں سے بھی مل رہا ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ تو آسمان سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ آسمان والے ہیں، کون ہے؟ اللہ۔ تو ان کے ہاتھ میں سارا رزق ہے، ان کے خزانے میں ہے۔ وہ خزانہ ایسا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی نہیں ختم ہوتا، دیتے رہے۔ دنیا کے شروع سے غلہ دے رہے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، اور دنیا کے ختم ہونے تک دیتے ہی رہیں گے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، پیسہ دھوکہ دے رہا ہے کہ اس سے ہمارا زندگی بنے گی، اس سے ہماری زندگی بنے گی۔ وہ پیسے لے کر لوگ لڑ رہے ہیں، ویسے اس کی محبت دل میں، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، عزت نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، گھر نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ کاغذ کا نوٹ ہے نا، اس کو لے کر چومتے ہیں،